530 مرتبہ کسی مشکل امر کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے اگر کوئی چاہے کہ شہزادی کو وسیلہ بنائے تو ایک عمل بیان کیا گیا۔ اس جملے کی تلاوت 530 مرتبہ۔ لیکن جب کسی عمل کے لیے آپ کسی خاص مراد کے لیے انجام دیں اس کو، پھر لازم ہے کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول پر جب وہ آیت نازل ہوئی، سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 62، جس میں الفاظ یہ تھے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اللہ کے رسول کو ایسے مت پکارا کرو اپنے درمیان جیسے تم میں سے بعض کو پکارتے ہیں۔ آیت تو نازل ہو گئی، آیت پر عمل کے اعتبار سے روایت کے جملے کہ اللہ کے رسول جب اب شہزادی کے گھر میں پہنچے تو شہزادی کونین نے آیت کے اعتبار سے عمل کرتے ہوئے اپنے بابا کو بابا کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا۔ تو ایک بار تو اللہ کے رسول نے شہزادی کا جملہ سنا، خاموش رہے، پھر دوسری بار خاموش رہے، جب تیسری بار بار اللہ کے رسول کا اس انداز سے اظہار محبت کرنا شہزادی کا کہ یا رسول اللہ، تیسری بار جب آپ نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیٹی یہ آیت نہ تو تمہارے بارے میں ہے، نہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں ہے، نہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہے، یہ آیت تو ان افراد کے بارے میں ہے کہ جو ظلم کرنے والے شقی افراد ہیں، اور تہذیب سکھانے کی خاطر ان کو کہا گیا کہ پیغمبر کا نام مت لیا کرو یا محمد اخرج الینا، بلکہ ایسے کہا کرو یا رسول اللہ، تشریف لے آئیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن اے سیدہ قولی یا آبتی، سیدہ آپ کہیے آباتی، بابا جان۔ جب آپ مجھے بابا جان کہتی ہیں فَإِنَّهَا، تو آپ کا یہ جملہ احیا للقلب، میرے دل کو حیات عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حیات قلب مصطفیٰ کا باعث ہے فاطمہ اگر رسول کو بابا کہے۔ کون سا قلب مصطفیٰ؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ وہ قلب مصطفیٰ کہ جس پر قرآن نازل ہو وہ اتنا مضبوط ہو کہ پہاڑ کمزور ہیں، قلب مصطفیٰ مضبوط ہے۔ اور قلب مصطفیٰ کے مضبوطی کے ساتھ اگر سیدہ ان کو بابا کہہ کر آواز دیں، اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، بہت سارے مسائل ہیں قلب کے حوالے سے کہ انسان کا دل کب زندگی پاتا ہے، انسان کا دل کب مردہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ اگر بابا کہہ کے آواز دیں تو رسول کا دل حیات پا جائے۔ تو اگر سارے انسانوں کو حیات سمجھنا ہو، بہت غور کیجئے، کبھی کبھی اللہ کے رسول کے جملات پہ غور کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آج کیا فرق ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کہ جو اللہ کے رسول کو میت سمجھتے کہ یہ تو انتقال کر چکے۔ ایک ہی فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ اس روایت کو برادران نے بھی بیان کیا کہ ایک دن اللہ کے رسول اس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا، اس روایت کو مجاہد سے نقل کیا، اور اس روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول سیدہ کا ہاتھ تھامے ہوئے، اور آپ نے ہاتھ تھامے ہوئے اپنی بیٹی کا تعارف کرایا کہ جو انہیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور صرف ٹکڑا نہیں ہے بلکہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، اور روحی، فاطمہ میری روح ہے، التی بین جنبیہ، ایسی روح کہ جو دونوں پہلوؤں کے بیچ میں رہتی ہے۔ تو اب اگر جو سیدہ کو روح ختمی مرتبہ سمجھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ محمد حیات رکھتے ہیں کہ فاطمہ موجود ہے، اور جنہیں سیدہ کی معرفت حاصل نہیں ہے انہیں کیا خبر
یہی تو مثال ہے کہ اگر انسان زندہ ہو تو روح موجود ہے، انتقال کر جائے تو روح جدا ہو گئی۔ اگر فاطمہ کو محمد سے جدا سمجھو گے تو محمد کی حیات کہاں سمجھ میں آئے گی، اور اگر فاطمہ کو محمد سے ملا کے سمجھو گے تو تمہیں حیات محمد بھی سمجھ میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ٹھیک، فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ۔ اے بیٹی، جب تم مجھے یا آباتی کہہ کر خطاب کرتی ہو، مجھے بابا جان کہہ کر آواز دیتی ہو، تو بیٹی آپ کے اس جملے سے دو فائدے ہوتے، ایک فائدہ میرے لیے، ایک فائدہ رب کے حوالے سے۔ ارضا للرب، رب راضی ہو جاتا ہے جب تم مجھے بابا کہتی ہو، اور میرے دل کو حیات ملتی جب تم مجھے بابا کہہ کر آواز دیتی ہو۔ اللہ اکبر، کیا مقام سیدہ ہے۔ اور اسی مقام کو بیان کرتے ہوئے آج دل چاہتا ہے کہ وہ ایک سوال یا ایک اعتراض کہ جو شیخین نے مولائے متقیان سے شکایتاً کیا تھا اس کو بیان کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسائل کتنے مشکل تھے، کیا حالات و واقعات تھے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی کہ جب کوئی مولا کا چاہنے والا مولا کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، مولا گھر میں تھے، ایسا کیسے ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ شہزادی کونین نے مولا سے فرمایا تھا کہ ابوالحسن آپ دیکھتے رہے، اور اس طرح سے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، اس طرح کے واقعات پیش آ گئے۔ روایت، میرا مولا آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے اور شہزادی کے جملے سن رہا ہے۔ بات ہوتے ہوتے کچھ اتنی طولانی ہوئی یہاں تک کہ اذان شروع ہو گئی، اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام فرماتے ہیں اگر میں نے تلوار اٹھا لی ہوتی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی یاد رکھیے، نہ تو سوال سوال برائے سیدہ ہے، نہ جواب جواب برائے سیدہ ہے۔ یہ بھی عالم غیب ہے خدا کی طرف سے، وہ بھی عالم الغیب ہے خدا کی طرف سے۔ ان دونوں کے سوال و جواب سے میرے اور آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ ہماری تفہیم کے لیے ہے کہ کیوں میرے مولا نے تلوار نہیں اٹھائی، گھر میں سب کچھ ہو گیا۔ آج کے جوان کو زیادہ محبت ہو گئی مولائے متقیان سے۔ آج کا جوان یہ سمجھ رہا ہے کہ مولائے متقیان نے اپنے منصب کو ادا نہیں کیا۔ لا حول ولا قوت۔ فرماتے ہیں اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو یہ نام اذان سے ختم ہو جاتا۔ اللہ، وہی جملہ ہے کہ جو کربلا کے واقعات کے بعد حالت اسیری میں امام سید سجاد سے پوچھا گیا تھا کہ بتائیں کامیاب کون ہوا۔ عثمان ابن طلحہ شخص کا نام ہے جو امام سے آگے سوال کرتا ہے ایھا الاسیر من الغالب، یہ تو بتا اسیر کہ غالب کون ہوا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اصبر، انتظار کیجئے یہاں تک کہ اذان و اقامت کا وقت ہو جائے۔ جب اذان و اقامت کا وقت اور اذان و اقامت میں اس طرح جملہ کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ، سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ وہی جملہ جو کربلا کے واقعات کے تناظر میں امام سید سجاد کی زبان پر آیا، وہ امام سجاد سے پہلے مولائے متقیان کی زبان پر آ چکا ہے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں مولا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا من صلی علیکی یا فاطمہ، کہ جو شخص بھی تجھ پر درود پڑھے اے فاطمہ، غفر اللہ لہو، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، وَأَلْحَقَهُ حَيْثُ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ، اور خدا اسے ملحق قرار دے گا جنت میں اس مقام پر جہاں خدا مجھے رکھے گا۔ تو گویا سلام کے مسئلے میں 3 دن کا لفظ آیا ہے، اور درود کے مسئلے میں ایک جملہ بھی کافی ہے،
शहजादी पे दुरूद कैसे पढ़ा जाए? अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा बेअदद मा अहात बिही इल्मुका। इस दुरूद की तिलावत बहुत सारे मसाइल के हल के लिए, इसका ख़ास उन्वान कि बहरहाल ये दुरूद कितनी बार पढ़ा जाए, जितनी बार आपको शहजादी कौनैन से इजहार मोहब्बत करना हो, जितनी बार तौफीक अता हो जाए, जितना आपको वक्त मुयस्सर हो पढ़ने के लिए तो पढ़ लीजिए। अलबत्ता मखसूस तौर पर शहजादी कौनैन के नाम के आदात के बराबर 135 मरतबा शहजादी का इस्म गिरामी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, फातिमा के जो आदात बनते हैं वो 135 हैं, 135। तो शहजादी के दुरूद की तादाद को अगर आप तलाश करना चाहें तो 135 मरतबा तिलावत करके भी उस ख़ास फिगर को हासिल कर सकते हैं जो शहजादी के नाम के आदात के एतबार से या और रिवायत के एतबार से कि 530 मरतबा किसी मुश्किल अमर के लिए, किसी परेशानी के ख़ात्मे के लिए अगर कोई चाहे कि शहजादी को वसीला बनाए तो एक अमल बयान किया गया। 530 मरतबा शहजादी कौनैन पे दुरूद की तिलावत की जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा बेअदद मा अहात बिही इल्मुका। इस जुमले की तिलावत 530 मरतबा। लेकिन जब किसी अमल के लिए आप किसी ख़ास मुराद के लिए अंजाम दें इसको, तो फिर लाजिम है कि एक ही नशिस्त में बैठ के तिलावत करें, वरना वैसे तो नाम फातिमा खुद काफ़ी है। और क्या अज़मत व शान जनाब सैयदा की